السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، آپ کو معلوم ہے کہ رجب کی آج 4 تاریخ ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت اور مبارک مہینہ ہے، بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ اسی مہینے کی 6 تاریخ کو عرس خواجہ مناتے ہیں، اور اسی 27ویں شب کو ہمارے حضور کو معراج ہوئی تھی، اور اسی 15 تاریخ کو اویس قرنی کی فاتحہ دلاتے ہیں، اور 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بے شمار اولیاء کاملین کا یہ مبارک مہینہ ہے جو عرس ہوتے ہیں۔ تو یہ مبارک مہینہ بہت ہی عظمت والا ہے، بالخصوص یہ رجب کا مہینہ حضور غریب نواز سے تو پہچانا جاتا ہی ہے یقیناً۔ تو انشاءاللہ تعالی آج انہی کی سیرت پر کچھ گفتگو انشاءاللہ کروں گا۔ اللہ رب العزت جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے کما حقہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو بیان کرنے کی توفیق اور رفیق میں رحمت فرمائے۔ تو کچھ بیان کرنے سے قبل بہتر پہلے یہ سمجھتا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت جل مجدہ اپنے مقدس کام کے اندر ارشاد فرماتا ہے بے شک اولیاء اللہ کو کوئی خوف اور کوئی حزن و ملال نہیں ہوتا۔ اللہ کے جو مقدس ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، وہ کسی شے سے نہیں ڈرتے۔ ان کے مقابلے میں کوئی شخص آئے، جادوگر آئے، سپلی علم والا آئے اور بڑے سے بڑا جادوگر آئے، لیکن کچھ نہیں کر پاتا۔ بھوت پریت جن سب ان کے غلام ہوا کرتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کی شان بہت بلند ہے، اللہ نے ان کے مقام و مرتبے کو بہت بلند رکھا ہے۔ کل قیامت کے دن ان کے تصدق سے ہماری آپ کی شفاعت ہوگی، انہی کے زیر سائے میں ہم بخشے جائیں گے۔ تو پھر انہی کا ذکر کیا جائے۔ تو حضرات محترم، بات چل رہی تھی ہمارے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو انشاءاللہ تعالی 6 رجب المرجب کو یہاں بھی فاتحہ کا انعقاد کیا جائے گا، اور انشاءاللہ بعد نماز مغرب یا عصر یا عشاء فاتحہ ہوگی۔ ابھی مجھے صحیح سے معلوم نہیں ہے، جیسا بھی کمیٹی کے لوگ کہیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کیا جائے گا، لیکن فاتحہ یقیناً ہوگی انشاءاللہ۔ تو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ یہ بہت بڑا اعجاز ہے آپ کے ساتھ کہ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کی امی جان نور الورا وہ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ تو آپ کے ابو جان امام حسین کی اولادوں میں سے ہیں، اور آپ کی امی
امام حسن کی اولادوں میں سے ہیں، تو آپ حسنی اور حسینی ہیں، یعنی حسنی اور حسینی کے باغ سے چمکتا اور دکھتا مہکتا پھول ہیں، اور آپ کی شان تو بہت ہی بلند ہے۔ حضور اعلی حضرت نے، عظیم البرکت امام اہل سنت نے 7 مقامات لکھے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو 7 مقامات ایسے ہیں اگر وہاں جائے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ تو انہی 7 مقامات میں سے ایک مقام ہمارے حضور غریب نواز کا دربار ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا مبارک دربار ہے کہ وہاں اگر دعا کی جائے تو پھر اللہ رب العزت رد نہیں فرماتا ہے، دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ آپ کے عرس کا مہینہ ہے اور اس وقت وہاں بہت زیادہ بھیڑ ہے۔ ہندوستان کے اندر 1 نمبر پر اگر سب سے زیادہ جنب غفیر اور کثیر تعداد کے لوگ میں اگر کسی درگاہ پر جاتے ہیں تو وہ ہمارے حضور غریب نواز کا مبارک روضہ ہے۔ تو آپ حسنی اور حسینی سید ہیں، سمجھ گئے؟ باپ کی جانب سے آپ حسینی سید ہیں اور امی جان کی جانب سے آپ حسنی سید ہیں۔ اللہ نے وہ آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ کی امی جان فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا حسن میرے شکم میں تھا تو میں عجیب و غریب خواب دیکھا کرتی تھی، اور باقاعدہ طور پر بزرگ عالم خواب میں آ کر کے مجھے بشارت دیتے، خوشخبری دیتے کہ تیرے شکم میں جو ہے وہ بہت ہی نورانی بابرکت بچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بتاتی ہیں کہ ان دنوں میں اتنی رحمتیں برکتیں ہوتی تھیں، اور جو ہمارے شوہر کے دشمن تھے ہماری بیٹی کی آمد کی برکت سے وہ دوست بن گئے۔ اور فرماتی ہیں کہ جس رات آپ کی ولادت ہوئی، ولادت بسعادت ہوئی سرزمین سنجر میں، تو مورخین لکھتے ہیں کہ وہاں سنجر سرزمین پر لوگ تہجد گزار تھے، جو بزرگ تھے پنجگانہ جو نمازی تھے وہ تہجد بھی پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا، لیکن وہاں تہجد گزار تھے۔ تو کہتے ہیں جب وہ بزرگ بوڑھے حضرات رات کی کسی تنہائی میں اٹھے تو ایک روشنی، بہت بڑی روشنی دیکھی، رحمت و انوار کی بارش نازل ہوتی دیکھے، تو حیرت میں پڑ گئے کہ شاید کہ صبح ہو گئی۔ ایک دوسرا اٹھا، وہ مسجد کی طرف جانب جانے لگے، یار اب صبح نمودار ہو گئی، اس فجر کی نماز پڑھنے چلنا ہے۔ لیکن وہ صبح وہ کوئی اور وجہ سے نہیں تھی، بلکہ حضور معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری کے آنے کی برکت تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ کی ولادت بسعادت جس رات ہوئی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا، اس رات آپ کے والد بزرگوار سید غیاث الدین صاحب جب لوگوں کی ملاقات ہوئی تو آپ نے ان لوگوں کو اطلاع دی، صبح نمادار نہیں ہوئی، بلکہ ابھی صبح نہیں ہوئی، بلکہ میرے بیٹے کی آنے کی برکت ہے کہ اللہ نے میرے گھر کے صحن میں رحمت و انبار کی تجلیات کا بارش نازل فرما دی۔ اللہ اکبر۔ آپ پیدائشی ولی ہیں، اور آپ کی ولادت و سعادت جب ہوئی 7 سال کی عمر تک آپ نے اپنے والد بزرگوار سے، آپ نے امی جان سے قرآن عظیم اور جو اردو تعلیم تھی وہ اپنے والد اور والدہ صاحب سے سیکھی 7 سال کی عمر تک۔ اور آپ کی والدہ بھی عالمہ حافظہ تھی، اور آپ کے والد بزرگوار بھی عالمہ حافظہ تھے، وہ بھی ولیاں تھیں، آپ کے والد بزرگوار بھی ولی تھے، آپ کی والدہ بھی تھی، اور آپ کے خاندان میں جتنے حضرات تھے وہ سب اولیاء اللہ میں سے شمار ہوتے تھے۔ بہت بڑا اعجاز ہے۔ اور تقریباً 14 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے وہ آپ کو تمام تر علوم عطا فرما دیے، فقہ، اصول حدیث، علم نحو، سارے علوم آپ نے 14 سال کی عمر میں سیکھ لیے۔ لیکن جب آپ کی 15 سال کی عمر ہوئی تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، آپ در یتیم کہلائے گئے۔ کتنا مشکل وقت تھا ہمارے حضور غریب نواز کے لیے
کہ 15 سال کی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، جتنی بھی پریوار کی ذمہ داری تھی، گھر کی ذمہ داری تھی، وہ آپ کے سر پر آ گئی۔ آپ کے والد بزرگوار نے ایک باغ چھوڑا تھا اور ایک چکی چھوڑی تھی، اسی سے گھر کا خرچ چلتا تھا اور آپ اسی کی ذریعے باغ کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آپ باغ میں موجود ہوتے تھے تو قرآن پاک کی آپ تلاوت کرتے، اور آپ کی آواز میں ایسی لچک تھی، ایسی آواز میں نورانیت تھی کہ آپ کی قرآن کی تلاوت سن کے چرند پرند رک جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، باقاعدہ طور پر مورخین نے لکھا ہے کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو باغ میں پانی کا کام، صفائی ستھرائی، جو بھی امور تھے وہ خود بخود ہو جایا کرتے تھے۔ اگر کوئی پتا بھی ٹوٹ کے زمین پر گرتا تو خود بخود وہ اٹھ جاتا۔ یہ آپ منظر کافی دن تک دیکھتے رہے۔ ایک دن آپ نے پھر باغ کے میدان میں آپ نے اعلان کیا، آخر یہ تو بتاؤ کون ہو تم جو میرا کام پورا کر دیتے ہو؟ تو 4 صورتیں ظاہر ہوئی، 4 صورتیں ظاہر ہوئی، عجیب و غریب صورتیں تھیں۔ میرے حضور غریب نواز نے بچپن کے عالم میں ان سے پوچھا، آپ بتاؤ تو صحیح کون ہو؟ تو کہا حضور ہم جنات ہیں۔ اللہ اکبر، کہا یہاں تمہارا کیا کام ہے؟ تو کہا حضور جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم کھچے چلے آتے ہیں، قرآن ہم آپ کا سن سن کے قرآن ہم نے پڑھنا سیکھ لیا ہے، قرآن کی عظمت ہم سمجھ گئے۔ آپ کے جو لب و لہجے میں اور جو قرآن پڑھنے کی جو آپ کی عادت اور انداز ہے، اتنا ہمیں بھاتا ہے کہ ہم خود بخود چلے آتے ہیں۔ تو ہمارے حضور غریب نواز نے کہا کہ تم یہ باغ کا کام کیوں کرتے ہو؟ تو کہا آپ ہمارے استاد ہیں اور شاگرد کا کام ہے استاد کی خدمت کرنا، حضور ہم آپ کی خدمت کرتے رہیں گے خدمت۔ یہ جنات میں الفاظ کہے تھے، یہ حضور ہمارے حضور غریب نواز کی شان ہے کہ آپ کا بچپن کا عالم ہے لیکن آپ کی خدمت میں جنات آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضور ہمارے غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ پھر آپ کافی دن تک باغ کی دیکھ بھال کرتے رہے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ سرزمین ہندوستان میں آپ کو آنا تھا، اور وہ جگہ جہاں اجمیر آج کہتے ہیں ہم، آج ہمارے حضور غریب نواز کی وہاں درگاہ ہے، لیکن درگاہ آپ کے آنے سے قبل وہاں کیسی خرافات ہوا کرتی تھی، لوگ کیسے کفر و شرک میں مبتلا تھے، یہاں تک کہ لوگ جو ہے گائے کی پوجا کیا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور جو ہے سمندروں کی پوجا اور پانی کی پوجا، کبھی جو ہے چاند و سورج کی پوجا کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ گوبر کی تک پوجا کرتے تھے۔ ایسے کفر و شرک میں مبتلا تھے، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، اللہ کو منظور یہ تھا آپ باغ کے اندر سچائی کر رہے تھے، لیکن اچانک ایک عالم غیب سے بزرگ حضرت ابراہیم قنزوسی رحمت اللہ تعالی علیہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد جب حضور غریب نواز کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا مجھے بھوک لگی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا آپ فوراً جو ہے انگور کا ایک خوشہ توڑتے ہیں، خوشہ توڑنے کے بعد آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور دھو کے آپ کو پلیٹ میں پیش کرتے ہیں، وہ اللہ کا مقدس ولی کھاتا ہے اور نگاہیں جو ہے اپنے ان کے اوپر جماتا ہے حضور غریب نواز کے اوپر، آپ کے پیشانی پر ہی اولیاء اللہ کی نشانی شمار تھی، وہ اللہ کا مقدس ولی سمجھ گیا جس بچے کی مجھے تلاش تھی وہ یہی بچہ ہے۔ آپ نے اپنے جیب سے ایک آدھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور کہا بیٹا لو یہ روٹی کا ٹکڑا کھا لو۔ تو کہا یہ روٹی کا ٹکڑا تمہارے پاس کیسے آیا اور تم کیوں کھلانا چاہتے ہو؟ تو کہا یہ روٹی کا ٹکڑا میرے پیر و مرشد نے دیا تھا اب سے 30 سال پہلے، اور میرے پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا تھا بیٹا یہ روٹی ٹکڑا تم اس وقت کھانا جب تمہیں ساتوں آسمان کے دروازے دکھائی دینے لگے، جب اللہ رب العزت تمہیں یہ مقام و مرتبہ عطا فرما دے، پھر آدھی کا روٹی ٹکڑا تم کھا لینا اور
आधी रोटी का टुकड़ा जो है एक बेटा, एक छोटा बच्चा होगा जिसका नाम मुइनुद्दीन हसन होगा, हसन मुइनुद्दीन होगा, वो बाग के अंदर होगा, ये आधी रोटी का टुकड़ा उसको अता कर देना। तो मैं अपना फर्ज अदा करने आया हूँ और 3 साल से तकरीबन 30 साल से तुम्हारी जुस्तजू में हूँ, तुम्हारी तलाश में हूँ, ये रोटी का टुकड़ा आप खा लो। अल्लाह अकबर। हजरत मोहतरम हुजूर गरीब नवाज ने वो रोटी का टुकड़ा खाया, दिल की दुनिया बदल गई, जैसे हलक से नीचे उतरा दिल की दुनिया बदल गई, मार्फत इलाही आपको हासिल हो गई, हुजूर की मोहब्बत पैदा हो गई, इल्म दीन की मोहब्बत पैदा हो गई, आपके जहन में आपका मकसद आ गया। और मकसद ये था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब जिंदगी अता फरमाई है तो ये कारोबार के लिए नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह हुजूर के अपने नाना जान के दीन के परचम को लहराएंगे, बुलंद करेंगे और जो है दीन की तबलीग करेंगे। आपके जहन में आपका मकसद आ गया और वो बाग और पंचक्की जो भी सारा साजो सामान आपने फरोख्त किया, बेच दिया और जो है राह खुदा में खर्च कर दिया, कुछ आपने अपनी वालिदा साहिबा को दे दिया और इल्म दीन हासिल करने के लिए निकल गए। आपने इल्म दीन हासिल किया, आप पैदाइशी वली थे, बचपन ही में सब कुछ हासिल कर लिया था, लेकिन फिर भी इल्म दीन आपने हासिल किया। इससे ये पता चलता है कि इल्म दीन की कितनी बड़ी फजीलत है। पैदाइशी वली थे, हाफिज कुरान, आलिम दीन, मुफ्ती, कारी, मुहद्दिस, मुफक्किर सब कुछ बन चुके थे, लेकिन फिर भी आपने इल्म दीन हासिल किया। इससे ये पता चलता है औलिया अल्लाह जरूर आलिम दीन हुआ करते हैं, उन्हें इल्म जरूर हुआ करता है। आज हमारे मुआशरे में वली तो कहलाते हैं, 10-10 अंगूठी तो पहनते हैं, 20-20 मालाएं तो पहनते हैं। अगर उनसे पूछा जाए जरा ये बताओ कि सुबह की नमाज में कितनी रखते हैं या कई रकअत नमाज पढ़ी जाती है, तो उन्हें ये तक नहीं पता होता कि सुबह की नमाज में कितनी रखते हैं। मैंने खुद देखा है, एक शख्स से पूछते हुए बुजुर्ग से, तो उसने बताया 2 नफिल होते हैं, 2 सुन्नतें होती हैं। अल्लाह अकबर। ये बुजुर्गों का मामला है, लेकिन पहले इल्म दीन जरूर सीखते थे। सुबह फजर की नमाज में कितनी रखते हैं, कौन कौन सी नमाजें हैं, तो 2 सुन्नत 2 नफिल बताइए। ये हाल है हमारे बुजुर्गों का। अल्लाह अकबर। इल्म दीन सीखो, अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ। इल्म दीन बहुत जरूरी है। इल्म दीन आंखें खोलता है, बगैर इल्म दीन के इंसान अंधा है, नाबीना है, गोरा है, उसे कुछ नहीं पता। इल्म दीन सीखेगा तो सब कुछ जान जाएगा। इसलिए कि कुरान मुकद्दसा के दामन में हर खुश को तर का जिक्र है और बुजुर्गों ने इल्म दीन सीखा, हमें दर्स दिया कि तुम भी इल्म दीन सीखो। तो हुजूर हमारे गरीब नवाज ने ज़ाहिरी उलूम दीन हासिल किया। उसके बाद में जब ज़ाहिरी उलूम दीन हासिल कर लिया, अब बातिनी उलूम दीन भी हासिल करना था। जब बातिनी उलूम दीन हासिल करने के लिए आप निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो खानकाओं का दौरा करते हैं। अल्लाह अकबर। जिस खानका में आप पहुंचते हैं, आवाज आती है, ऐ मुइनुद्दीन हसन, तेरा हिस्सा यहाँ नहीं कहीं और है। सैकड़ों औलिया कामिलीन की बारगाह में आप जाते हैं, लेकिन हर बारगाह से यही आवाज आती है। अल्लाह अकबर। कितनी मशक्कतें उठाई आपने इल्म दीन हासिल करने के लिए। और जब तरीकत का मामला आया, जब किसी रहनुमा और रहबर की तलाश और जुस्तजू में आप आगे निकले, तो एकदम नहीं मिला, बल्कि काफी आपने मशक्कतें उठाई, दूर दराज का सफर किया। अल्लाह अकबर। भी बगदाद मोहल्ला संजर से काफी दूर का फासला है, 1-2 महीने का फासला है। आप वहां जाते हैं, रास्ते में 2 शख्स मिलते हैं। अल्लाह अकबर। 2 डाकू मिलते हैं, लेकिन उन्होंने आपके सामने फरियाद ये की कि मैं मुसाफिर हूँ, सफर का हारा थकता हूँ, अगर मुझे आपके पास कुछ खाने पीने का हो तो आप अता कर दीजिए। हुजूर गरीब नवाज के दामन में जो कुछ था वो सारा उसके दामन उड़ेल दिया। तो कहा आप कहाँ जा रहे? जब उन दोनों डाकुओं ने पूछा, उन दोनों मुसाफिरों ने पूछा आप कहाँ जा रहे? आपने कहा बगदाद मोहल्ला जा रहे। तो हैरत में पड़ गए, तुम तो बगदाद जा रहे लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा, सारा मुझको अता कर दिया। तो कहा तुमने मांगा, मैंने अता कर दिया। तो कहा बगदाद मोहल्ला का सफर तो बहुत दूर है, आप कैसे पहुंचेंगे? तो कहा हमारे गरीब नवाज ने, जब तुम जैसे को अल्लाह अता कर देगा, मेरे जरिए दे सकता है तो मुझे तो बदरजा औला दे सकता है। तो कदमों में गिर गए कि हम तो इनसे मुसाफिर बन के इनसे मांग रहे थे, लेकिन ये तो दिलों का हाल से वाकिफ हैं। आप जहां जिस जगह गए, आप ऐसी निगाहें करम डालते गए। अल्लाह अकबर। आदमी ताइब नहीं होता था गुनाहों से, बल्कि औलिया अल्लाह में से शुमार हो जाता था। ये शान थी हुजूर गरीब नवाज की, ऐसी निगाह पड़ती थी। अल्लाह अकबर। अभी आगे बयान आप सुनेंगे, आपको पता चलेगा अल्लाह अकबर की क्या शान थी हमारे हुजूर गरीब नवाज की। हजरात मोहतरम,
काफी आपने जो है खानकाहों को दौरा किया। आप कहते हैं मैं बड़ी मशक्कत और मुश्किल से जब बगदाद मोहल्ला पहुंचा जुनैद बगदादी की मस्जिद में, तो वहां बहुत सारे औलिया कामिलीन बुजुर्गाने दिन वहां मौजूद थे। जब मैं एक बुजुर्ग से मिलता हूँ तो मैंने सलाम किया, तो उस बुजुर्ग ने कहा वालेकुम सलाम, हसन बेटा आ गए। जब इतना कहा तो मैं ताज्जुब में पड़ गया। मैंने तो इस बुजुर्ग से कभी मुलाकात नहीं की, आखिर ये बुजुर्ग मुझे कैसे जानता है? तो मैंने फिर बजरसा पूछा हुजूर आप मुझे कैसे जानते हैं? तो उस बुजुर्ग ने जवाब दिया हिंदुस्तान के शहंशाह को कौन नहीं जानता। अल्लाह अकबर, जितना कहा हिंदुस्तान के बादशाह को कौन नहीं जानता। और आपके पीरो मुर्शिद ने ये कहा बेटा हसन मैं तेरे ही लिए तो जी रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे तेरे ही लिए भेजा है। अल्लाह अकबर, आप जो है आप समझ गए मेरी मंजिल जो है, मैं मंजिल तक पहुंच गया, मेरी मंजिल मिल गई है। अल्लाह अकबर। उसके बाद हजारों औलिया कामिलीन की झुरमट में हुजूर गरीब नवाज अपने पीरो मुर्शिद से मुलाकात करते हैं, कदम बोसी करते हैं। उसके बाद आपके पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी कहते बेटा आओ मेरे करीब आओ। आप करीब गए और कहा जो है 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो। मैंने 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी। उसके बाद कहा बेटा किबला की तरफ बैठ जाओ। मैं किबला की तरफ चेहरा करके बैठ गया। उसके बाद कहा कुरान पाक की तिलावत करो। अल्लाह अकबर। हुजूर गरीब नवाज इतना उम्दा कुरान पढ़ते थे। खैरुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन वो लोग हैं जो कुरान को सीखें, कुरान को समझें, कुरान को एक दूसरे तक पहुंचाएं, वो बेहतरीन लोग हैं। हमारे हुजूर गरीब नवाज इतना उम्दा आवाज में कुरान पाक की तिलावत करते थे। अल्लाह अकबर। चरिंद परिंद रुक जाया करते थे जिनकी बोली हम नहीं समझते, जिनको हम नहीं समझते, लेकिन औलिया अल्लाह की वो बोली और उनकी अजमत को समझते हैं। चरिंद परिंद और जिन आपके कुरान पाक की तिलावत सुना करते थे, उनसे सीखा करते थे। अल्लाह अकबर। आपने सूरह बकरा की तिलावत की। उसके बाद कहा मेरे पीरो मुर्शिद ने मेरा हाथ पकड़ा, कहा आओ बेटा तुम्हें अल्लाह से मिला दे। उसके बाद जो है 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा। मैंने 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। उसके बाद जो है मेरे सर के बाल काटे और एक ऐसी नूरानी और बाबरकत टोपी हुई और कहा बेटा हमारे यहाँ दस्तूर है एक दिन और एक रात अल्लाह की इबादत करो। कहते हैं पूरी रात में अल्लाह की इबादत करता रहा। मैंने नफिल नमाजें पढ़ी, अल्लाह को राज़ी किया और रो रो के दुआएं करता रहा कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे रुश्द हिदायत के लिए मेरा पीरो मुर्शिद मुझे मिला दिया है। और जो है जिस मंजिल पर मैं काफी दिनों से तलाश में था तूने वो मंजिल मुझे अता कर दी है। आप रो रो के रब की बारगाह में दुआ करते हैं। सुबह के वक्त पीरो मुर्शिद ने जो है पीरो मुर्शिद की बारगाह में हुजूर गरीब नवाज पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद हुजूर गरीब नवाज कहते हैं हुजूर मैं आ गया हूँ। उसके बाद कहा आ बेटा तुझे अल्लाह से मिला दूं। एक ऐसी निगाहें करम डाली, अल्लाह अकबर। निगाहे वही में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। ऐसी पीरो मुर्शिद ने निगाह डाली, कहा बेटा हसन जरा आसमान की तरफ देखो। तो जब कहा मैंने अपने पीरो मुर्शिद के कहने पर आसमान की तरफ देखा तो मैंने कहा पीरो मुर्शिद ने पूछा बेटा क्या दिखाई दे रहा है? जब मैंने आसमान की तरफ देखा तो कहा मुझे अर्श आज़म दिखाई दे रहा है। इस सातों आसमान के ऊपर अर्श आज़म है, लेकिन अल्लाह के वली की निगाहों से कोई चीज पोशीदा नहीं। हालांकि आसमान के 7 तबकात हैं। आसमान समावात कुरान पाक में जगह जगह आया है। समावात समाउन का माना आता है एक आसमान, लेकिन समावात आया है कुरान मुक़द्दस में के अंदर। कुरान यानी आसमान की जमा समावात आया है। समाउन माने एक आसमान, लेकिन समावात आया कुरान में जगह जगह आया है। इससे ये पता चलता है कि आसमान के 7 तबकात हैं। इसी तरह से जमीन के नीचे 7 तबकात हैं और 7 आसमान के ऊपर अर्श आज़म को अल्लाह ने बनाया है। उस अर्श आज़म को आप मुलाहिजा फरमाते हैं। फिर कहा बेटा हसन जरा नीचे देखो। तो कहते हैं जब मैंने नीचे देखा पूछा क्या दिखाई दे रहा है? तो मैंने कहा तो सूरा दिखाई दे रहा है, जमीन का सबसे निचला वाला तबका। अल्लाह अकबर। उसके बाद मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा बेटा अब जो है 1000 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ की तिलावत करो, यानी सूरह इखलास पढ़ो। मैंने 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा। उसके बाद जो है मेरे पीरो मुर्शिद ने इरशाद फरमाया बेटा जरा आसमान की तरफ देखो। जब मैंने दोबारा आसमान की तरफ देखा मेरे पीरो मुर्शिद ने एक ऐसी निगाह डाली तो मैंने कहा हुजूर अब मुझे हिजाब असमत दिखाई दे रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के सामने जो पर्दे थे अब मैं
میں وہ پردوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پیر و مرشد نے ایک اور ایسی نگاہ کرم دی اور انگلیوں کا دو اشارہ، اپنا انگلیوں کو دو اشارہ کیا کہ بیٹا ان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ تو میں نے جب ان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھا، اولیاء اللہ کی شان دیکھیے، نگاہوں سے پلا رہے ہیں۔ حضور غریب نواز کے پیر و مرشد جن کا نام ہے خواجہ عثمان ہارونی، کہا جب میں نے ان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھا تو مجھے 18,000 عالم دکھائی رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ اولیاء اللہ کی شان ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد کہا بیٹا مکمل ہو گیا تمہارا کام۔ اس کے بعد کہا کہ جاؤ یہ اینٹ ہے، اس اینٹ کے نیچے دیکھو۔ تو کہا میں نے جب اینٹ اٹھائی تو اس کے اندر سونے کے سکے تھے۔ کہا جاؤ یہ فقیروں اور غریبوں میں مسکینوں میں عطا کرو۔ جب میں نے وہ سکے اٹھائے غریبوں میں عطا کر دیے، چونکہ جب اللہ کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کی نعمت کے شکریہ میں کچھ صدقہ کرنا چاہیے۔ یہ بزرگوں کی شان ہے۔ دیکھیے جو ہے حضور غریب نواز ہمیں یہ درس بھی دے رہے ہیں کہ اللہ جب کوئی تمہیں نعمت عطا کرے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ وہ سونے کے سکے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دی، غریبوں مسکینوں میں یتیموں میں آپ نے خرچ کر دی۔ اس کے بعد پیر و مرشد نے کہا بیٹا حسن اب تم کچھ دن میری خدمت میں رہو۔ تو کہتے ہیں میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہا اور میں نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی۔ سب کچھ مل جانے کے بعد اگر آدمی کے پاس کچھ دولت ہو جائے تو انسان اپنے پڑوسی اپنے بھائی کو بھول جاتا ہے۔ اللہ نے حضور غریب نواز کو سب کچھ عطا کر دیا، لیکن عاجزی و خاکساری انکساری یہ کہ آپ کہتے ہیں میرے مولا نے مجھے سب کچھ عطا کر دیا لیکن پھر بھی میں اپنے پیر و مرشد کی 20 سال تک مسلسل خدمت کرتا رہا۔ 20 سال بہت ہوتے ہیں۔ 20 سال آدمی اپنے پیر کی 20 گھنٹے خدمت نہیں کرنا چاہتا، کہتا ہے پیر کو ایسی دولت عطا کر دے بس کام ہو جائے، لیکن خدمت ایک سیکنڈ کے لیے نہیں۔ 20 سال تک مسلسل۔ اور خدمت میں کیا نہیں آتا ہے؟ انسان کی زندگی کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے، کھانا بنانا، کپڑے دھونا، ساز و سامان اٹھانا۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے میں، ایک لمحے کے لیے بھی میں آرام نہیں حاصل کرتا تھا۔ ہمیشہ ہر وقت اپنے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل پر رہتا تھا کہ کب کیا فرما دیں اور میں فوراً اس حکم کی تکمیل کروں۔ 20 سال تک مسلسل کہتے ہیں میرے پیر و مرشد جہاں کا بھی سفر کرتے وہ سارا ساز و سامان، بستر اور کھانے پینے کا سامان اپنے سر پر ڈھویا کرتا تھا۔ ایسے نہیں مقام ملا، ہندوستان کی شہنشاہیت ایسے نہیں ملی، بلکہ بڑی مشقتیں آپ نے اٹھائی ہیں، بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں، تب اللہ یہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ 20 سال تک مسلسل کسی نے پوچھا حضور ذرا یہ تو بتائیے کامل مرید کس کو کہتے ہیں؟ سبحان اللہ بول دیجئے ذرا، ذوق بیدار کریے ذرا۔ کہا کامل مرید کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا کامل مرید اس کو کہتے ہیں جس کے نام اعمال میں مسلسل 20 سال تک کوئی گناہ نہ لکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ 20 سال تک اعمال بد، برے اعمال لکھنے والا فرشتہ اس شخص کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہ لکھا ہو، مسلسل 20 سال تک کوئی اس کی گناہ نہ ہو، ایسا شخص کامل مرید کہلاتا ہے۔ جو یہ بات کہتا ہوگا کہ یہ اس بات پر عمل نہیں کرتا ہوگا؟ ضرور ہمارے غریب نواز نے اس بات پر عمل کیا۔ آپ کی شان یہ ہے اور آپ کہتے ہیں اللہ رب العزت جل مجدہ اس وقت تک کسی انسان کو کوئی مقام و مرتبہ عطا نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت نہیں کر لیتا اور اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پر نہیں چلتا۔ آج ہمارا اگر پیر کوئی بات کہتا بھی ہے تو ہم ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ کسی نے حضور غریب نواز سے پوچھا حضور پیر کی کوالٹی کیا ہے؟ تو آپ نے کہا مرید 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک رسمی مرید، ایک حقیقی مرید۔ رسمی مرید اس شخص کو کہتے ہیں جو ہر بات کو اپنے پیر کی سنے لیکن عمل کسی بات پر نہ کرے، لیکن حقیقی مرید اس کو کہتے ہیں جو اپنے پیر و مرشد کی ہر بات پر عمل کرے، ہر بات پر عمل کرے، اس کو حقیقی مرید کہتے ہیں۔ اور خواجہ قطب الدین بختیاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور خواجہ عثمان ہارونی کی مریدوں میں اگر سب سے بابرکت اگر کوئی مرید تھا تو ہمارے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اثر فرمایا کرتے تھے خواجہ غریب نواز حضور خواجہ عثمان ہارونی کہ میرا معین الدین حسن اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا محبوب ہے، اکثر فرمایا کرتے تھے، اور مجھے اپنے حسن معین الدین پر ناز ہے۔ اگر پیر کہے اپنے مرید کے بارے میں کہ ہم اے میرے میر اے
اے میرے حسن تیرے لیے میں جی رہا تھا. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. یہیں پر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے حضور سید آل رسول کے بارے میں. آپ اکثر فکر میں رہتے تھے, اکثر کسی جستجو اور تلاش میں رہتے تھے. ایک دن وہ اپنی جستجو اور تلاش اور وہ فکر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں میں اکثر فکر میں رہتا تھا, فکر مند تھا کہ اگر میرا رب مجھ سے کل قیامت کے دن سوال کرے گا, اے سید آل رسول کیا لائے ہو, تمہیں کیا جواب دوں گا. لیکن اللہ نے میری وہ فکر دور کر دی. اگر اب مجھ سے سوال کرے گا تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہہ دوں گا یا اللہ میں تیری بارگاہ دنیا سے تیرے لیے تیری بارگاہ میں جو ہے احمد رضا کو لایا. اللہ اکبر. لوگوں نے باقاعدہ طور پر اعتراض کیا کہ حضور آقا ایک طریقہ ہے, جو بھی آپ کی بارگاہ میں مرید ہونے آتا ہے آپ اس سے مجاہدہ کرواتے ہیں, ریاست کرواتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت اور نفل نماز پڑھواتے ہیں, تب جا کے خلافت و اجازت سے نوازتے ہیں. لیکن یہ بندہ آیا, آپ نے فوراً عطا کر دی. تو کہا جو لوگ آتے ہیں تو قلب اپنا گندا لے کر کے آتے ہیں, ان کے قلب سے صفائی کے لیے, ان کے دل کی صفائی کے لیے میں عبادت و ریاست کا حکم دیتا ہوں. لیکن احمد رضا کی ذات وہ ہے, یہ اپنا قلب صاف لے کر کے آیا تھا, بس نسبت کی ضرورت تھی وہ میں نے عطا کر دی. اب کہتے ہیں اللہ نے میری وہ فکر دور کر دی. اگر اللہ رب العزت کل قیامت کے دن مجھ سوال کرے گا اے سید آل رسول تم دنیا سے میرے لیے کیا لائے ہو, تو میں کہہ دوں گا مولا تیری بارگاہ میں احمد رضا لایا. یہ شان تھی مریدوں کی, پہلے کے مریدوں کی. لیکن آج مرید ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے. مرید ہوتے وقت ہر پیر یہ عہد لیتا ہے کہ آپ جھوٹ سے دور رہنا, غیبت چغلخوری سے دور رہنا. آج سب سے زیادہ وہ کام کر رہا ہے مرید. اور پنج گانا نمازیں پڑھنا, گانا ریڈیو ٹی وی سب سے دور رہنا. لیکن جتنا پیر نے کہا تھا کہ ان تمام تر چیزوں سے دور رہنا, آج کا مرید ادھر ہی ڈھکلتا جا رہا ہے. اور پھر اپنے ایسے کہتا ہے یار پیر میں وہ کوالٹی نظر نہیں آتی, وہ کوالٹی نظر نہیں آتی پیر میں. تو بھائی وہ کوالٹی کہاں سے نظر آئے گی؟ آپ پیر چاہتے ہیں خواجہ عثمان ہارونی جیسا, تو آپ کو پھر مرید بھی حضور غریب نواز جیسا بننا پڑے گا, ان کے نقش قدم پر چلنے والا بننا پڑے گا. آپ اگر 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور اپنے پیر کی ہدایتوں پر عمل کریں گے تو اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا جو پہلے کے بزرگوں کو عطا فرمایا تھا. اور فرماتے ہیں حضور غریب نواز کہ اللہ رب العزت کے اگر انسان نقش قدم پر چلے, اللہ نے جو فرمایا قرآن پاک میں حضور کے نقش قدم پر چلے تو اللہ اسے ہر چیز عطا فرمائے گا. لیکن آج ہم مرید پیر چاہتے ہیں خواجہ عثمان ہارونی جیسا, خواجہ غریب نواز جیسا, لیکن آپ کو پھر مرید بھی ویسا ہی بننا پڑے گا. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم پنج گانا نمازی بنے. جس بات کی پیر ہدایتیں کرتا ہے ان باتوں پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا, تب جا کے ہم کامل مرید بنیں گے. اور جب کامل مرید بن جائیں گے اور جس وقت جس مصیبت میں ہوں گے وہ پیر آپ کی مدد کرنے کے لیے آ جائے گا. اللہ اکبر. یحییٰ منیری کا واقعہ سنا ہوگا کہ مشکل وقت میں پیر مدد کے لیے آتا ہے. تو یحییٰ منیری کا واقعہ ہے کہ ان کا ایک مرید دریا میں ڈوب رہا تھا. اگر کوئی کسی مرید کو اگر اپنے پیر سے سچا عشق ہے, سچا پیار ہے, تو انشاءاللہ ضرور اس کا پیر اس کی مدد کو آئے گا. یحییٰ منیری کا ایک مرید دریا میں ڈوب رہا تھا تو حضرت خضر علیہ السلام آئے اور ہاتھ دیا کہ میں تجھے باہر نکال لوں. تو کہا ارے میں تم کو یہ ہاتھ کیوں دوں, یہ تو اپنے پیر و مرشد یحییٰ منیری کو دے چکا ہوں. اللہ اکبر. اتنا کہا وہ غائب ہوئے, فوراً یحییٰ منیری آتے ہیں, اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں. تو اس مرید کو سچا یقین تھا کہ اگر مشکل وقت میں میں اپنے پیر کو یاد کروں گا ضرور وہ میری مدد لیے آئے گا.
تو اس کے دل میں یہ عقیدہ تھا کہ جب جب ہم اپنے پیر کو پکاریں گے مشکل وقت میں میرا پیر ضرور مدد کرنے کے لیے آئے گا. تو یہ دل میں ایسا بھروسہ، ایسی عقیدت آپ کے جب دل میں ہوگی تو انشاءاللہ آپ کا پیر آپ کی مدد کو ضرور پہنچے گا. اور جو صاحب مزار ہیں، حضور غریب نواز ہیں، حضور غوث اعظم ہیں، اولیاء کاملین ہیں، آپ جب بھی ان بزرگان دین کو کسی مشکل وقت میں دل سے پکار کے دیکھیے انشاءاللہ آپ کی مدد کو ضرور آئیں گے. تو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک مسلسل اپنے پیر کی خدمت کرتے رہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں 20 سال جب مسلسل ہو گئے اس کے بعد پھر میرے پیر و مرشد نے کہا حسن چلو اب حج کے لیے چلتے ہیں. تو کہتے ہیں جب میں حج کے لیے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ گیا تو خانہ کعبہ کے سامنے میثاب رحمت کے نیچے مجھے میرے پیر و مرشد نے ہاتھ پکڑا اور رب کی بارگاہ میں دعا کی خانہ کعبہ کے سامنے، اے اللہ میرے مرید میرے حسن معین الدین کو تو اپنی بارگاہ کا مقبول بندہ بنا دے، اس کو سرد کر دے. میں نے تیرے بارگاہ میں اس کو سپرد کیا، جو میرے پاس تھا میں نے عطا کر دیا. تو حاطف غیب سے آواز آئی، اے خواجہ عثمان ہارونی میں نے تیرے اس مرید کو اپنی بارگاہ کا مقبول بندہ بنا دیا. اللہ اکبر. آپ فوراً سجدے میں جو ہے سر رکھ دیتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور جب حضور غریب نواز اور آپ کے پیر و مرشد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مقدسہ پر جاتے ہیں تو پھر کہا اے میرے مرید حسن بیٹا سلام کرو شہنشاہ عالم کو. تو کہتے ہیں میں نے جب سلام کیا تو قبر اندر سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام اے خوش کو تر کے شہنشاہ اے بادشاہ. اللہ اکبر. تو اسی لیے آپ کو عطا رسول ہند الولی کہتے ہیں کہ جو ہند کا بادشاہ کسی نے عطا کری تو وہ ہمارے حضور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. اور آپ نے ابھی آگے بیان آئے گا تو آپ سنیں گے کیسے کیسے حربے اور ہیلے انہوں نے استعمال کیے لیکن حضور غریب نواز کا کچھ نہ کر سکے. سب مارے گئے بھاگ گئے لیکن ہمارے حضور غریب نواز وہیں پر اٹل رہے. آپ آج کا وہیں آپ کا اسی جگہ پر مزار مقدسہ ہے اور آپ نے 90 لوگوں کو اسلام کی دعوت سے نوازا. اور یوں تو آپ نے جب مدینہ منورہ سے سفر کیا تو یہ کافی طویل عرصے کا سفر تھا اور اس درمیان میں جو شہر جو علاقے جو صوبے آئے اور آپ کے مبارک قدموں کو جس نے بوسا دیا وہ سب زیر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ شان ہے حضور غریب نواز کی. 90 لاکھ تو شمار ہے نہیں تو آپ بے شمار جو ہے لوگوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی اور زیر اسلام میں آپ داخل ہوئے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے انشاءاللہ اب یہاں سے اجمیر کا سفر مدینہ منورہ سے اجمیر کا جو سفر ہوگا انشاءاللہ وہ اگلے جمعے کو انشاءاللہ بیان کریں گے. آپ لوگ جلدی تشریف لائیں. میرے بیان کرنے میں کوئی خامی خطا ہو گئی ہو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے. نماز کی سچی عقیدت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.